رانا قیوم ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے جنہوں نے اپنی تمام تر عمر دیانت، اصول اور شرافت سے ساتھ گزاری۔ ان کے دو ہی بچے تھے، بیٹا رانا سکندر اور بیٹی ثانیہ قیوم۔ دولت کی فراوانی، اثر و رسوخ اور عزت، یہ سب کچھ ان کے در و دیوار سے جھلکتا تھا، لیکن ان سب کے باوجود ان کے لیے سب سے قیمتی چیز ان کے بچوں کی بہترین تربیت اور اعلیٰ تعلیم تھی۔ رانا سکندر نے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آرمی جوائن کی، جبکہ ثانیہ نے میڈیکل کے میدان کو اپنا مستقبل بنایا۔ زندگی اپنے بھرپور رنگوں میں رواں دواں تھی، مگر یہ سب کچھ اس دن بدل گیا جب ثانیہ کی ملاقات ابراہیم سے ہوئی۔ ابراہیم، جو ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا انجینئرنگ کا طالب علم تھا، یونیورسٹی میں ثانیہ سے متعارف ہوا۔ ابتدا میں دوستی ہوئی اور رفتہ رفتہ بعد محبت تک جا پہنچی۔ ثانیہ کو خبر تک نہ ہوئی کہ وہ کب دل ہار بیٹھی، اور ابراہیم اسے دھیرے دھیرے شیشے میں اتار چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ ثانیہ ایک نہایت مالدار اور بااثر خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ویسے بھی ثانیہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ ڈگری کے اختتام پر ابراہیم نے ثانیہ سے اپنے گھر والوں سے بات کرنے کو کہا۔ ثانیہ کی والدہ ایک سادہ مزاج اور نرم دل خاتون تھی جو ہمیشہ بچوں کی خوشی کو ترجیح دیتی۔ انہوں نے فوراً رانا قیوم سے بات کی، جنہوں نے بھی اصولاً بچوں کی مرضی کو اہمیت دینے کا فیصلہ کیا۔ ابراہیم کو اس کے خاندان سمیت گھر مدعو کیا۔ ملاقات کے بعد رانا قیوم اور ان کی بیوی دونوں ہی مطمئن نہ ہو سکے۔ رانا سکندر نے بھی بہن کے انتخاب پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ جب والدہ نے ثانیہ سے بات کی تو وہ خاموش رہی، لیکن جب اس نے ابراہیم کو والدین کے رد عمل کے بارے میں بتایا تو اس نے جذباتی بلیک میلنگ شروع کر دی۔ اگر تم نے گھر والوں کو نہ منایا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ اس جملے نے ثانیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ گھر آ کر ثانیہ نے کھانے پینے سے انکار کر دیا، سب سے بول چال ختم کر دی۔ آخر کار اہل خانہ نے ہار مان لی، مگر ساتھ ہی واضح کر دیا کہ ابراہیم ایک اچھا شریک حیات ثابت نہیں ہو سکے گا۔ ایک ہی دن دونوں بہن بھائیوں کی شادی انجام پائی۔ رانا سکندر نے اپنی جونیئر ساتھی سے نکاح کیا، جبکہ ثانیہ ابراہیم کی دلہن بنی۔ ابتدا میں سب کچھ خوشگوار نظر آ رہا تھا۔ ابراہیم ثانیہ کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن اس کی ماں اور بہنیں ثانیہ کو کبھی دل سے قبول نہ کر سکی۔ تانے، جلن اور تلخ کلمات ثانیہ کا مقدر بن گئے، مگر ابراہیم ہر بار اس کا ساتھ دیتا رہا۔ کچھ وقت بعد ابراہیم نے کاروبار میں نقصان کا بہانہ بنا کر ثانیہ سے اپنے والد یا بھائی سے قرض دلوانے کو کہا۔ رانا قیوم نے بیٹی کی بات کا لاج رکھتے ہوئے فوراً رقم دے دی، مگر یہ ایک بار کا معاملہ نہ رہا۔ اب تو ہر ماہ ابراہیم ثانیہ کو پیسوں کے لیے مجبور کرنے لگا۔ ثانیہ شرمندگی کے مارے باپ اور بھائی کے سامنے نظریں تک نہ اٹھا سکتی۔ بالآخر اس نے پیسے لانے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم خاموش ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے نئی شرط رکھ دی، اپنے باپ سے جائیداد میں سے حصہ مانگو ورنہ طلاق دے دوں گا۔ ثانیہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنا حصہ پہلے ہی لے چکی ہے اور اب کچھ باقی نہیں۔ رفتہ رفتہ ان کے رشتے میں دراڑیں بڑھنے لگیں۔ اب لڑائیاں روز کا معمول بن چکی تھیں۔ ابراہیم ابھی بھی ظاہری طور پر محبت کرتا، اس کا خیال رکھتا، مگر حقیقت یہی تھی کہ اس کی ساری ضرورتیں ثانیہ کی کمائی اور خاندان سے پوری ہوتی تھیں۔ ایک دن تنگ آ کر ثانیہ والدین کے گھر واپس آ گئی۔ اسی دوران رانا سکندر کے ہاں 1 سال بعد بیٹی کی ولادت ہوئی، ایک خوبصورت معصوم سا بچہ جس کا نام انہوں نے رانا زارون رکھا۔ چونکہ ثانیہ کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اس بچے سے اس قدر مانوس ہو گئی کہ سارا وقت اسے گود میں لیے پھرتی، اس کی ہر ضرورت میں پیش رہتی۔ خاندان بھی خوش تھا کہ ثانیہ کی اداسی اب زارون کی مسکراہٹ میں بدل چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور رانا سکندر، جو اب آرمی میں ایک ذمہ دار آفیسر تھا، اس کو ایک دن خفیہ اطلاعات ملی کہ ابراہیم غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ انہوں نے فوراً والد کو آگاہ کیا۔ رانا قیوم اب مطمئن تھے کہ کم از کم ثانیہ ان کے پاس ہے، محفوظ ہے۔ رانا سکندر کے ہاتھ ابراہیم کے خلاف ایسے ناقابل تردید ثبوت آ چکے تھے جو کسی بھی عدالت میں اس کے جرائم کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی تھے۔ ایک دن وہ گھر آیا اور ثانیہ سے نرمی سے بات کی، اپنی ماضی کی زیادتیوں پر معافی مانگی اور اصرار کیا کہ وہ اس کے ساتھ واپس جائے۔ ابتدا میں ثانیہ نے انکار کیا، مگر نہ جانے ابراہیم کی نرم گوئی تھی یا دل کا ٹوٹا رشتہ جو اب بھی نبھانے کے لیے امید رکھتا تھا، وہ مان گئی۔ رانا قیوم نے اس بار بھی اپنی بیٹی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ثانیہ ابراہیم کے ہمراہ دوبارہ اس کی زندگی کی طرف لوٹ گئی، جس کا درد وہ پہلے ہی سہ چکی تھی۔ بظاہر ابراہیم ایک نیا انسان بن چکا تھا، خوش اخلاق، نرم خو اور گھریلو، مگر اصل میں وہ پس پردہ ایک بڑی سازش بن رہا تھا۔ رانا سکندر کو بھی ایک عرصے تک ابراہیم کے خلاف کوئی سرگرمی دکھائی نہ دی، جس سے یہ گمان پیدا ہوا کہ شاید ابراہیم نے واقعی گناہوں سے توبہ کر لی۔ 2 سال گزر چکے تھے، ثانیہ کی گود اب بھی خالی تھی، مگر وہ ابراہیم کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ تبھی رانا سکندر کو خفیہ اطلاعات ملی کہ منشیات کے کچھ بڑے اڈے ابراہیم سے جڑے ہوئی ہیں۔ انہوں نے خاموشی سے اپنی ٹیم کو متحرک کر دیا۔ چند روز بعد سکندر نے ثانیہ کو اکیلے اپنے گھر بلایا، ایک چھوٹے سے کمرے میں۔
اس نے ابراہیم کی تمام خفیہ فائلز، تصویریں، کال ریکارڈز اور ویڈیوز اس کے سامنے رکھ دیں۔ ثانیہ جیسے کسی گہری نیند سے جاگی ہو، گھنٹوں صدمے میں بیٹھی رہی۔ واپس جا کر اس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا اور غصے میں اس کے منہ سے فائلز کا ذکر نکل گیا۔ ابراہیم نے ثانیہ کو دھمکی دی، اگر وہ فائلز واپس لا کر نہ دی گئیں تو میں تیرے باپ، بھائی اور بھتیجے تینوں کو مار ڈالوں گا۔ ثانیہ نے ابتدا میں اس دھمکی کو سنجیدہ نہ لیا، مگر اگلے ہی دن اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ زارون اور سکندر پر فائرنگ ہوئی۔ خوش قسمتی سے زارون محفوظ رہا، لیکن سکندر کو بازو میں گولی لگی۔ ثانیہ خوف سے لرز گئی۔ ابراہیم نے اس کا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ ہر وقت وہ اس کے خاندان کو ختم کرنے کی دھمکیاں دیتا اور صرف ایک ہی شرط رکھتا، فائلز لا دو، سب بچ جائیں گے۔ مجبور ہو کر روتی بلکتی ثانیہ نے فائلز لانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن بڑی رازداری سے گھر گئی اور بھائی کی الماری سے فائل نکال لانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب ابراہیم خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگا تھا، مگر کچھ ہی دنوں بعد ثانیہ کو وہ سچ معلوم ہوا جو اس کی ہمت کا آخری امتحان تھا۔ ابراہیم نے ایک اور شادی کر رکھی تھی اور اس سے ایک بچی بھی تھی۔ یہ راز جان کر ثانیہ مکمل طور پر ٹوٹ گئی اور ہمیشہ کے لیے ابراہیم کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر واپس آ گئی۔ ابراہیم نے بارہا اسے منانے کی کوشش کی، مگر اس بار ثانیہ پتھر کی لکیر ثابت ہوئی۔ لیکن اس شادی کی بنیاد بھی دھوکہ تھی۔ ابراہیم نے صرف پیسوں کے لیے شادی کی تھی اور اس عورت کے اپنے بوائے فرینڈ سے تعلقات برقرار تھے۔ وہ بچی ابراہیم کی نہیں تھی۔ دوسری طرف سکندر نے ابراہیم کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی۔ ابراہیم خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ ثبوت اب اس کے پاس ہے، کیس ہے بے بنیاد ہوگا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ ثانیہ نے اصل فائل اپنے والد کے پاس جمع کرا دی تھی اور ابراہیم کو جعلی فائلز دی گئی تھیں۔ عدالت میں سکندر نے سارے اصل شواہد پیش کیے، فیصلہ سنایا گیا۔ ابراہیم مجرم ثابت ہوا اور اسے قید کی سزا سنا دی گئی، تاہم زندگی نے سکھ کا سانس لینے سے انکار کر دیا۔ ثانیہ دن بدن گمسم اور خاموش ہوتی گئی۔ ابراہیم کی بے وفائی اور مسلسل دھوکے نے اس کی روح کو توڑ ڈالا تھا۔ ابراہیم جیل میں قید ہو کر بھی باز نہ آیا۔ جلد ہی اپنے گمراہی دوستوں کی مدد سے وہ فرار ہو گیا، اور فرار ہوتے ہی اس نے ایک اور ظلم کی داستان رقم کی۔ زارون کے ماں باپ اور اس کی چھوٹی بہن ایک دن گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ خون کی بارش میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ تینوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ جب تین لاشیں ایک ہی گھر میں پہنچی تو قیامت کا منظر برپا ہو گیا۔ چاروں طرف بین، آہوزاری اور نوحے گونجنے لگے۔ سین میں سفید کفن لپٹے وجود اور دیوار سے ٹکر کھاتی چیخیں۔ یہ وہ دن تھا جب رانا قیوم جیسے فولادی شخص کی کمر ٹوٹ گئی، اور ایک کونے میں 9 سالہ زارون خاموشی سے بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ زارون کے لب بند تھے، آنکھیں خشک اور چہرہ پتھر کی مانند سپاٹ، لیکن دل میں ایک ایسا طوفان برپا تھا جو پوری زندگی کو بدلنے والا تھا۔ وہ بچہ تھا، مگر اس کی خاموشی میں ایک بالغ انسان کی سی گہرائی آ گئی تھی۔ ادھر ثانیہ اپنی ہی غلطیوں کے ملبے تلے دب چکی تھی۔ وہ اب خود کو ہر پر ملامت کرتی۔ کیوں نہ سنی اپنے باپ کی بات، کیوں تھام لیا ایک زہریلے سانپ کا ہاتھ، کیوں برباد کیا سب کچھ۔ وہ اب کمرے میں سے بہت کم نکلتی، نگاہیں جھکی رہتی، لب سلے ہوئی اور چہرے پر بے بسی کے گرد وہ اپنی ہی سائے سے ڈرنے لگی تھی۔ عزیز و اقارب کی خواتین تعزیت کو آتی اور آہیں بھرتے ہوئے ہمدردی کے پردے میں زخموں پر نمک چھڑکتی۔ ایک عورت نے دھیمی آواز میں کہا، چھوٹی بچی کے ساتھ پہلے بے حرمتی ہوئی، پھر اسے مارا گیا۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی، ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ زہر بھرے الفاظ زارون کے نازک مگر جاگتے شعور میں اتر چکے تھے۔ اسے سب کچھ یاد نہیں تھا، مگر یہ ایک بات اس کے دل و دماغ میں یوں پیوست ہو گئی جیسے فولاد میں کیل ٹھونکی جاتی ہے۔ اسی لمحے زارون کے اندر کسی شعلے نے جنم لیا، ایک ایسی آگ جس کا ایندھن صرف انتقام تھا۔ وہ اب صرف ایک بچہ نہیں رہا تھا، وہ اس دکھ کی کوکھ سے جنما ہوا خاموش بدلہ تھا جو وقت کے ساتھ پل کر ایک طوفان بننے والا تھا۔ ثانیہ زیادہ دیر تک زندگی کا بوجھ نہ اٹھا سکی۔ جسم تو پہلے ہی کمزور تھا، لیکن روح اس المیہ کے بعد ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں جو اپنی بیٹی کی جدائی سہنے کی تاب نہ لا سکی، صرف ایک ماہ بعد اس سے جا ملی۔ رانا قیوم ایک باوقار فولادی اور جرری انسان جس نے اپنی پوری زندگی اصولوں کے سائے میں گزار دی، اب بالکل تنہا ہو چکا تھا۔ 2 جوان اولادوں کے جنازے اٹھانے کے بعد اس کے لیے ہر سانس گویا ایک اذیت بن چکی تھی، لیکن اس نے خود کو سمیٹا، صرف اور صرف زارون کے لیے۔ زارون ہر پل ہر لمحہ اس ناسور کا سراغ لگاتا رہا جس کا نام ابراہیم تھا۔ زارون نے نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ اپنے ارد گرد ایک مضبوط حلقہ بھی قائم کیا۔ بااثر تعلقات، قانونی و غیر قانونی ذرائع، ٹیکنالوجی اور ذرائع ابلاغ، وہ ہر راستہ جانتا تھا اور چپ چاپ اپنی جنگ لڑ رہا تھا۔ تب ایک دن اسے معلوم ہوا کہ ابراہیم ملک چھوڑ چکا ہے، مگر زارون نے ہار نہ مانی۔ وہ جانتا تھا وقت لگے گا، مگر وہ ایک دن ملے گا ضرور۔ یہ تمام حادثات
خون، آنسو اور بین اس کے دل پر سبت ہو چکے تھے، یہ اس کی پہچان بن چکے تھے۔ سارہ کو اغوا کروانے سے کچھ دن پہلے وہ ایک عام سا دن تھا۔ زارون ایک بڑے سے مال میں خریداری کے لیے گیا اور وہیں قسمت نے ایک ایسا منظر دکھایا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ زارون کو یہ خبر نہ تھی کہ سارہ صرف مال میں کسی شاپ کا پتہ پوچھ رہی تھی اور ابراہیم محض اتفاقاً وہیں کھڑا تھا۔ سارہ نے اس کی مدد پر محض شکریہ ادا کیا، ایک معصوم مسکراہٹ کے ساتھ، لیکن زارون نے صرف وہی دیکھا جو اس کے دماغ نے دکھایا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا درد، غصہ اور رنج ایک طوفان کی شکل میں بھڑک اٹھا۔ وہ سمجھ بیٹھا کہ سارہ ہی ابراہیم کی بیٹی ہے۔ 5 سال بیت چکے تھے سارہ کو گئے ہوئے۔ ان 5 برسوں نے زارون کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اب وہ ایک سرد، خاموش اور بے رحم سا انسان بن چکا تھا۔ لوگوں سے گریزاں، لفظوں سے بے نیاز، وہ صرف سانس لیتا تھا، زندگی نہیں جیتا تھا۔ دفتر کے ملازمین سے لے کر گھر کے ملازمین تک سب اس کے غصے اور تلخ رویے سے خوفزدہ رہتے۔ وہ کسی بات پر کب بھڑک جائے کسی کو معلوم نہ ہوتا۔ صرف ایک شخص تھا جس کے ساتھ وہ نرمی اور احترام سے پیش آتا، اس کے دادا قیوم صاحب۔ باقی تمام وقت وہ یا تو خود سے بات کرتا رہتا یا خاموشی کی چادر اوڑھے تنہا گھومتا رہتا۔ شروع کے دنوں میں زارون دن رات سارہ کو تلاش کرتا رہا۔ شہر کی گلیوں، بازاروں اور سنسان سڑکوں پر اس کی گاڑی گھنٹوں دوڑتی۔ ہر چہرے میں وہ سارہ کو تلاش کرتا، لیکن وقت کے ساتھ یہ تلاش باہر سے سمیٹ کر اندر کی تپش میں بدل گئی۔ اب وہ صرف دفتر اور گھر تک محدود ہو چکا تھا۔ اس کے دادا کو لگتا تھا کہ شاید وقت نے زارون کے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہے، کہ وہ سارہ کو بھول چکا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سارہ کی یاد نے اسے اندر سے کھا لیا تھا۔ ہر رات وہ تنہائی میں جائے نماز بچھاتا، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ دعائیں مانگتا، کبھی سارہ کی واپسی کے لیے تو کبھی اپنے سکون کے لیے۔ نیند تو جیسے اس کی زندگی سے روٹھ چکی تھی۔ اب وہ خوابوں کی دنیا میں صرف تب داخل ہوتا جب زبردستی نیند کی گولیوں کا سہارا لیتا۔ زارون کا سکون، اس کی مسکراہٹ اور اس کی زندگی سارہ کے ساتھ کہیں کھو گئی تھی۔ 5 برس گزر چکے تھے اور بہت کچھ بدل چکا تھا۔ زارون اب محض ایک نام نہ تھا، وہ ایک طاقتور پہچان بن چکا تھا۔ ان سالوں میں اس نے خود کو صرف جذباتی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر بھی مضبوط کر لیا۔ اس کا کاروبار اب بین الاقوامی سطح پر پھیل چکا تھا۔ بیرون ملک برانچز کھولنے کے بعد وہ اب پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی اپنی موجودگی مستحکم کر رہا تھا۔ مگر کاروباری مصروفیات کے پس پردہ زارون ایک اور مشن پر بھی تھا، اپنے برباد خاندان کا انتقام۔ ان 5 برسوں میں اس نے خاموشی سے ابراہیم کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے، اس کے جرائم، ناجائز دھندے اور قتل کے شواہد منظم انداز میں اداروں کے حوالے کیے۔ ابراہیم اس وقت آرمی کی حراست میں تھا اور عدالت نے اسے اپنے جرائم کی عوض سزائے موت سنا دی تھی۔ مگر اگر ہم ماضی میں جھانکیں تو کہانی کی ایک اور پرت بھی تھی۔ 5 برس پہلے وہ دن جب سارہ اور اس کی والدہ ہسپتال سے نکل کر ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں، در حقیقت وہ سب ایک منصوبہ تھا۔ قیوم صاحب نے بیماری کا ڈرامہ رچا کر زارون کو اسلام آباد بلایا تھا۔ وہ جس ہسپتال میں داخل ہوئے وہ زارون کے پرانے دوست کا تھا، جسے وہ پہلے ہی اعتماد میں لے چکے تھے۔ اس چال کا مقصد زارون کو 3 دنوں تک مصروف رکھنا تھا۔ انہی دنوں میں قیوم صاحب ایک خاص آدمی جہانگیر، سارہ اور اس کی والدہ کو ایک محفوظ مقام تک پہنچا چکا تھا۔ قیوم صاحب کا خیال تھا کہ زارون نے سارہ سے شادی محض ضد اور انتقام کی نیت سے کی ہے۔ اسے اذیت دینے کے لیے وہ زارون کی آنکھوں میں جھانکنے سے قاصر تھے، جہاں محض ضد نہیں بلکہ محبت کی ایک مکمل کہانی پوشیدہ تھی۔ ایک ایسی محبت جو ہمدردی سے شروع ہوئی اور دل کی گہرائیوں تک اتر گئی۔ سارہ اور اس کی والدہ کو مری منتقل کر دیا گیا، جہاں قیوم صاحب کا فارم ہاؤس پہلے ہی موجود تھا۔ ان کا اندازہ درست نکلا۔ زارون نے سارہ کو ہر سمت تلاش کیا، ہر گلی، ہر شہر چھانا، مگر مری کا رخ کبھی نہ کیا۔ کچھ عرصے بعد ماں بیٹی نے ایک کرائے کا مکان لے لیا۔ انہوں نے محلے میں یہ افواہ پھیلائی کہ وہ اپنا آبائی گھر اور دکان فروخت کر چکے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ گھر کرائے پر دے دیا گیا اور دکان کی آمدنی سے ہی ان کا خرچ چل رہا تھا۔ سارہ نے اس دوران اپنا BSIT مکمل کیا اور اب مختلف اداروں میں ملازمت کے لیے درخواستیں دے رہی تھی، مگر تجربے کی کمی نے ابھی تک اسے کسی موزوں مقام تک نہ پہنچنے دیا۔ ایک طرف زارون بے خبری میں وقت سے مقابلہ کر رہا تھا اور دوسری طرف سارہ اپنی نئی زندگی کے ساتھ جدوجہد میں مصروف تھی، یہ جانے بغیر کہ ان کی کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی بلکہ ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ آج بھی سارہ ایک کمپنی میں انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ دفتر کی عمارت میں قدم رکھتی ہی اس کے دل کی دھڑکن معمول سے کچھ تیز ہو گئی۔ ریسیپشن سے راستہ پوچھنے کے بعد جب وہ مینیجر کے کمرے کے باہر پہنچی تو منظر نے اس کے اندر چھپی ہمت کو ایک لمحے کے لیے کمزور کر دیا۔ ویٹنگ روم میں کئی لڑکیاں اور لڑکے اپنی باری کے منتظر تھے۔ ہر ایک کی آنکھوں میں امید کی چمک اور چہروں پر اعتماد نمایاں تھا۔ وہ جو ابھی تک مکمل اعتماد کے ساتھ یہاں تک پہنچتی تھی، اب خود کو کمزور محسوس کرنے لگی۔ سارہ نے اپنا کام مکمل کیا اور گھر کے لیے روانہ ہو گئی، مگر آج دفتر کا منظر کچھ مختلف تھا۔ تقریباً آدھے سے زیادہ سٹاف اب بھی مصروف کار تھا
اور سب کے چہروں پر ایک انجانی سی گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ ہر کسی کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ سارا نے بنا دیکھے ہی اپنے دل میں یہ تصور قائم کر لیا کہ اگر عملہ اس قدر پریشان ہے تو باس یقیناً سخت اور خوفناک شخصیت کے مالک ہوں گے۔ گھر پہنچ کر سارا سیدھے اپنے کمرے میں چلی گئی اور پیچھے پیچھے جمیلہ خاتون بھی اس کے پیچھے داخل ہو گئی۔ بیٹی کا یوں خاموش ہونا انہیں پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ ان دونوں نے سارا گھر آتے ہی دن بھر کی باتیں بے تکلفی سے سناتی تھی، مگر آج اس کی خاموشی عجیب تھی۔ بیٹا طبیعت ٹھیک ہے آج؟ جمیلہ خاتون نے نرمی سے پوچھتے ہوئے اس کا بیگ لے کر الماری میں رکھا۔ سارا نے بستر پر بیٹھ کر تھکے تھکے انداز میں جوتے اتارے۔ جی امی، آج کام بہت زیادہ تھا، کل باس آ رہے ہیں نا، تو آج تو لنچ کا وقت بھی نہیں ملا۔ اس کی آواز میں نقاہت بھی تھی اور الجھن بھی۔ اچھا بیٹا، تم کپڑے بدل کر آؤ، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ یہ کہتی ہوئی جمیلہ خاتون کمرے سے باہر نکل گئی۔ سارا کا دل عجیب طرح کی بے چینی میں گھرا ہوا تھا، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ اس رات بھی اسے ڈھنگ کی نیند نہ آئی۔ صبح وہ کچھ بوجھل سی طبیعت کے ساتھ تیار ہوئی۔ اس نے بلیو لمبی شرٹ کے ساتھ ہم رنگ ٹائٹس پہنی، جس پر ماسک لگایا، بالوں کی چٹیاں بنائی اور نہایت سلیقے سے سر پر دوپٹہ لیا۔ ناشتے کے بعد اس نے بیگ اٹھایا اور سست قدموں سے دفتر کی راہ لی۔ جمیلہ خاتون نے اس پر ایک آیت پڑھ کر دم کیا اور پیار بھرے لہجے میں اسے رخصت کیا۔ آج سارا معمول سے 15 منٹ پہلے ہی دفتر پہنچ گئی، لیکن دفتر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی، پورا عملہ آج وقت سے پہلے ہی آ چکا تھا۔ سارا کو بتایا گیا کہ کمپنی کے باس وقت کے بے حد پابند ہیں، اس لیے سب ان کی آمد سے پہلے موجود ہونا چاہتے ہیں۔ ایک انجانی گھبراہٹ کا سایہ اب ہر چہرے پر چھایا ہوا تھا اور سارا بھی اس فضا کا حصہ بن چکی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد دفتر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سارا نے چونک کر عائشہ کی طرف دیکھا تو اس نے ہولے سے اشارہ کیا کہ سر آ چکے ہیں۔ سارا کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ دوڑ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، جیسے کوئی غیر مرئی خوف اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا۔ دفتر کے عملے کو باس کی ایک عادت بہت پسند تھی، اگر انہیں کسی سے شکایت ہوتی تو وہ اسے علیحدہ دفتر میں بلا کر بات کرتے، سب کے سامنے کبھی کچھ نہ کہتے۔ یہی وجہ تھی کہ باس کے کمرے کا دروازہ آج سب کی نظریں کھینچ رہا تھا۔ جب بھی کوئی اندر جاتا اور چند منٹ بعد واپس آتا تو وہ باہر آ کر ایک گہری سانس ضرور لیتا۔ سارا یہ سب دیکھ کر تاثر لے کر بیٹھ گئی کہ شاید باس واقعی کوئی جن ہے جو انسانوں کو کھا جاتے ہیں۔ وہ ابھی انہی خیالوں میں گم تھی کہ عائشہ کا نام لے کر اندر بلایا گیا۔ عائشہ دبی دبی چال سے پریشان سی باس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ 2 منٹ بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ کیا ہوا؟ سارا نے فوراً پوچھا۔ عائشہ نے تنفر سے چہرہ بنایا۔ کام نہیں کرنا آپ کو تو جا سکتی ہیں، مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو بار بار غلطی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے باس کی نقل اتاری اور اس انداز سے چہرہ بنایا کہ سارا بے اختیار ہنس پڑی۔ آس پاس بیٹھے کچھ لوگ حیرت سے سارا کو دیکھنے لگے کہ ایسے گھمبیر صورتحال میں بھی وہ مسکرا رہی ہے۔ ماسک کے پیچھے چھپی اس کی مسکراہٹ کو چھپانا ممکن نہ رہا۔ تم ہنس رہی ہو؟ مطلب ہم انسان ہیں، غلطی تو ہوگی نا؟ لگتا ہے باس چاہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح روبوٹ بن جائیں، عائشہ نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی تپش صرف باس کے الفاظ سے نہیں بلکہ سارا کی بے ساختہ ہنسی سے بھی بھڑک اٹھی تھی۔ سارا کچھ وضاحت دیتی اس سے پہلے ہی ایک نیا حکم نامہ صادر ہوا۔ مس سارا، باس آفس میں بلا رہے ہیں۔ سارا کا رنگ یکا یک فک ہو گیا۔ ابھی وہ خود دوسروں کی کیفیت پر ہنس رہی تھی، اب وقت تھا کہ وہ خود اس کمرے کا سامنا کرے۔ عائشہ اور باقی ساتھی بے اختیار ہنسنے لگے۔ اب ہماری باری ہے تم پر ہنسنے کی، ایک لڑکے نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ سارا فوراً اپنی فائل سمیٹ کر تیزی سے باس کے دفتر کی طرف بڑھی کہ کہیں تاخیر کی وجہ سے اس کی بھی بےزتی نہ ہو جائے۔ پیچھے اس کی پھرتی پر دفتر بھر کے کہے گونجے اور لمحے بھر کو وہ سنجیدہ فضا ہلکی سی مسکراہٹ میں بدل گئی۔ سارا نے آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے یس پلیز کی آواز سنائی دی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دفتر میں داخل ہوئی۔ مس سارا ابراہیم، پلیز تشریف رکھیں۔ باس نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تھینک یو سر۔ سارا کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ جیسے ہی اس کی نظر باس پر پڑی، اس کے حال سے فائل چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ لمحے بھر کو وقت تھم سا گیا۔ باس بھی یکا یک چونک اٹھا۔ آر یو اوکے مس؟ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ سارا کو ایسا محسوس ہوا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ یہ شخص، یہ چہرہ کیوں پیچھا نہیں چھوڑتا؟ کہاں تک وہ اس سے بھاگے؟ کیا جینے کی خواہش ترک کر دے؟ آنکھوں میں نمی اتر آئی، سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ مس سارا، باس نے دوبارہ پکارا تو وہ ہوش میں آئی۔ جلدی سے اٹھ کر فائل اٹھائی اور خود کو سنبھالتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے۔
اس کی نظریں مسلسل ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں، مگر اس نے ایک بار بھی سامنے بیٹھے شخص کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا۔ مس سارا، آپ یہاں نئی ہیں؟ یقیناً کمپنی نے آپ کو تمام قواعد و ضوابط سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ اس ایک ہفتے میں آپ کا کام قابل تعریف رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ اسی محنت اور ذمہ داری سے کام کرتی رہیں گی۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ سارا نے جیسے ہی یہ سنا دل میں شکر کا سانس لیا اور فائل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اور ہاں، اگر ایک سے زیادہ بار آپ سے کوئی غلطی ہوئی تو کمپنی آپ کا معاہدہ منسوخ کر سکتی ہے۔ باس کی خشک لہجے جیسے دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گیا۔ سارا کے چہرے پر اب کوئی تاثر نہ تھا، نہ گھبراہٹ، نہ ڈر، صرف ایک سرد مہری اور خفگی تھی۔ وہ بغیر ایک بار بھی باس کی طرف دیکھے خاموشی سے اپنی فائل سمیٹی اور دفتر سے باہر نکل آئی۔ آج حیران کن طور پر اسے کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔ اس کے دل میں صرف بیزاری اور غصہ تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ زارون نے اسے پہچانا نہیں، شاید ماسک کی وجہ سے، یا شاید وقت کی گرد نے سب دھندلا دیا ہے۔ ویسے بھی 5 سال میں سارا بہت بدل چکی تھی۔ نہ صرف چہرہ نکھر چکا تھا بلکہ مزاج اور انداز بھی مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب وہ پرانی سارا نہ تھی، اب وہ سیکھ چکی تھی کہ کیسے خود کو ہر زخم کے بعد سنوارا جاتا ہے۔ سارا نے غصے سے لبریز انداز میں اپنی فائل زور سے میز پر دے ماری۔ سب لوگ چونک گئے اور یہی سمجھے کہ شاید اسے بھی باس کی سخت ڈانٹ سننے کو ملی۔ سامنے بیٹھی عائشہ نے دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ اسے تسلی دی۔ کوئی بات نہیں سارا، دیکھو ابھی تمہارے لیے یہ سب نیا ہے، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ اس کی بات پر قریب بیٹھے دیگر ساتھیوں کی ہنسی چھوٹ گئی، جیسے سب کو سارا کی حالت پر ہلکی سی تفریح کا موقع مل گیا ہو۔ مگر سارا خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں تھا، صرف غصہ اور خفگی تھی۔ ایسا غصہ جو بولے بغیر بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دن کے اختتام پر سارا نے اپنی چیزیں سمیٹی اور گھر کی راہ لی۔ اس کے دل میں ایک ہی سکون تھا کہ آج پورے دن میں اس کا سامنا زارون سے دوبارہ نہ ہوا۔ مگر جیسے ہی وہ دفتر کی لفٹ میں داخل ہوئی اور منزل کا بٹن دبایا، اگلے ہی لمحے زارون بھی لفٹ میں داخل ہوا۔ اس نے بھی اپنا مطلوبہ فلور منتخب کیا اور خاموشی سے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سارا کو ہلکی سی گھبراہٹ ہوئی مگر وہ مضبوطی سے خود کو سنبھالے کھڑی تھی۔ زارون نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا، جس سے سارا کو یقین ہو گیا کہ وہ اسے نہیں پہچان پایا۔ دل کے اندر جیسے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ اب میں یہاں اطمینان سے کام کر سکتی ہوں، سارا نے خود سے کہا۔ ویسے بھی سنا تھا کہ زارون 2 ماہ سے صرف 1 دن کے لیے آتا ہے اور آج وہ دن مکمل ہو چکا ہے۔ پارکنگ میں پہنچ کر زارون ایک نظر سارا پر ڈالے بغیر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور سارا بھی پرسکون انداز میں باہر نکل آئی۔ موسم خوشگوار ہو چکا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش نے فضا کو معطر کر دیا۔ ہوا میں خنکی کھلی ہوئی تھی۔ سارا نے بیگ سے شال نکالی اور خود پر لپیٹ لی۔ اسے ایسے موسم میں پیدل چلنا بہت بھاتا تھا، مگر آج اس پرسکون فضا میں بھی اسے بار بار احساس ہوا تھا کہ جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ پلٹ کر دیکھتی مگر پیچھے کوئی نہ ہوتا۔ راستے بھر یہ عجیب سا احساس اس کا ساتھ دیتا رہا، مگر اس نے اسے نظر انداز کیا۔ وہ بالآخر گھر کے دروازے پر پہنچی۔ ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا مگر سامنے سناٹا ہی تھا۔ گھر کے اندر آتے ہی اس نے جھنجھلاہٹ سے بیگ صوفے پر دے مارا۔ جمیلہ خاتون کپڑے لینے درزی کے پاس جا رہی تھی۔ سارا کی یہ بے قراری دیکھ کر ان کے قدم رک گئے۔ وہ بیٹی کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا بیٹا، آج کچھ زیادہ ہی غصے میں لگ رہی ہو؟ سارا نے بیزاری سے کہا۔ امی، زارون یہاں بھی پہنچ گیا ہے، لیکن اس بار میں نہیں بھاگوں گی۔ اس بار میں پتہ نہیں کیا کروں گی۔ وہ الفاظ تلاش نہ کر سکی، سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی رہی۔ جمیلہ خاتون نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی سب ٹھیک کرے گا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہر بار بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اس بار ہم حالات کا سامنا کریں گے۔ اس نے تم سے کچھ کہا تو نہیں؟ سارا نے گہری سانس کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں امی، اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ جمیلہ خاتون کو بیٹی کی بات پر یقین تو نہ آیا، لیکن وہ خاموش رہیں۔ دل میں یہی سوچتی رہیں کہ شاید زارون واقعی سارا کو بھول چکا ہو یا اس نے پہچان کر بھی ظاہر نہ کیا ہو۔ وہ درزی کے پاس روانہ ہو گئی، جبکہ سارا ابھی بھی زارون کے خیال میں گم تھی۔ ایک بات طے تھی، اب کی بار وہ یہ نوکری کسی صورت ہاتھ سے جانے نہ دے گی۔ اگلا دن اتوار کا تھا اور کسی پہ یہ اتوار بہت بھاری تھا۔ سارا حسب معمول سکون سے سو کر اٹھی اور ناشتہ کرنے کے بعد گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ دوپہر کے قریب اسے کچھ ضروری خریداری یاد آئی، چنانچہ وہ جمیلہ خاتون کے ساتھ مارکیٹ چلیں گے۔ بازار کی رونق میں سارا نے کچھ دیر کے لیے اپنے خیالات کو خود سے جدا کرنے کی کوشش کی، مگر ایک مانوس سی بے چینی پھر بھی اس کے اندر سرسراتی رہی۔ اسے مسلسل محسوس ہوتا رہا کہ کوئی جو اسے دیکھ رہا ہے، مگر جیسے وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتی سامنے کچھ نہ ہوتا۔ وہ خود کو تسلی دیتی رہی اور خریداری مکمل کر کے امی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں دوپہر کا کھانا کھایا۔ واپسی پر جمیلہ خاتون اتنی تھک چکی تھی کہ گھر پہنچتے ہی نماز ادا کر کے فوراً سو گئی۔ سارا اپنے کمرے میں آئی اور موبائل فون لے کر بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ وہ معمول کی طرح موبائل چیک کر رہی تھی کہ اچانک ایک اجنبی نمبر سے پیغام موصول ہوا۔ کیسی ہو؟ سارا نے چونک کر اسکرین کو دیکھا۔ نمبر انجان تھا۔ کون؟
سارہ نے مختصر سے جواب دیا۔ دوسری طرف سے فوراً جواب آیا، آپ کا چاہنے والا۔ سارہ کے چہرے پر ایک دم غصے کی لہر دوڑی۔ اپنا تھرڈ کلاس ٹھڑک پن اپنے پاس رکھو اور دوبارہ میسج مت کرنا۔ اس کے جواب میں ایک ہنستی ہوئی ایموجی کے ساتھ پیغام آیا، میڈم آپ موقع دیں تو بتا سکتا ہوں کہ یہ تھرڈ کلاس ہے یا فرسٹ کلاس۔ یہ بکواس سارہ کے صبر کا پیمانہ لبریز کر گئی۔ بیہودہ، سارہ نے غصے سے جواب دے کر فوراً نمبر بلاک کر دیا۔ دل چاہا کہ فون ہی دیوار سے دے مارے، مگر تنخواہ آنے میں ابھی بہت دن تھے تو نیو فون کہاں سے لیتی۔ وہ خاموشی سے گہری سانس لے کر بستر پر دراز ہو گئی۔ کچھ دیر وہ چھت کو گھورتی رہی اور پھر سو گئی۔ اگلے دن سارہ خوشی خوشی دفتر کے لیے تیار ہوئی۔ اسے اس بات کی خاص خوشی تھی کہ آج زارون آفس نہیں آئے گا اور وہ سکون سے دن گزار سکے۔ آج سارہ نے معمول سے ہٹ کر خود پر تھوڑا سا دھیان دیا۔ ہلکے سی سلک لپسٹک، آنکھوں پہ باریک سا کاجل، اور جس نے اس کی آنکھوں کی گہرائی کو اور بھی پرکشش بنا دیا۔ بغیر ناشتہ کیے لنچ باکس ہاتھ میں اٹھائے وہ گھر سے نکل گئے۔ لیکن خوشی کا یہ بھرم جلد ہی ٹوٹ گیا۔ دفتر پہنچتے ہی اس کی نظر دفتر کے باہر کھڑے زارون پر پڑی، جو مینیجر سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ غصے سے دانت پیستے بنا سلام کیے اپنی کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ مینیجر اس کے اس رویے پر حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ ادب و تمیز کی مثال ہوتی تھی، آج اس قدر بدلحاظی سے کیوں پیش آئی؟ زارون کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جسے وہ چھپا گیا۔ دوسری طرف سارہ اپنے غصے کو چھپائے بغیر میز پر اپنا بیگ اور فائل زور سے پٹکتی رہی۔ قریب بیٹھی عائشہ اسے چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ باس روز نہیں آتے۔ سارہ نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر غصے سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ عائشہ نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ یار وہ پہلے کبھی باقاعدگی سے نہیں آئے، 2 گھنٹے سے زیادہ بھی دفتر میں نہیں رکتے تھے، پتہ نہیں آج انہیں کیا ہو گیا ہے۔ سارہ نے عائشہ کی وضاحت پر کوئی رد عمل نہ دیا، بس جھنجھلاتے ہوئے کرسی پر جا بیٹھی۔ اچانک انٹر کام پر ایک آواز گونجی، مس سارہ میرے آفس میں آئیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سارہ نے بمشکل لبوں سے او کے سر نکالا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زارون کے کمرے میں داخل ہو کر اجازت ملنے پر وہ خاموشی سے اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ زارون فون پر کسی کلائنٹ سے بات کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں مسلسل سارہ پر جمی ہوئی تھیں۔ سارہ کو اس کی نظروں کی تپش واضح محسوس ہو رہی تھی۔ دل چاہا کہ وہ ان آنکھوں کو نوچ کر باہر پھینک دے، مگر وہ صرف خاموشی سے تپتی رہی۔ سارہ کے یہاں وہاں دیکھنے سے اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص زارون کو پاگل کر رہا تھا۔ زارون اسے پریشان دیکھ کر مزید لطف اندوز ہونے لگا اور دانستہ گفتگو کو تول دیتا رہا۔ آخر کار تقریباً 30 منٹ کے انتظار کے بعد اس نے کال منقطع کی۔ اچھا تو مس سارہ، میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ آپ کا نیا کیبن تیار ہو چکا ہے۔ وہ میز کی طرف جھکتے ہوئے بولا، سر یہ کسی اور سے کہلوایا جا سکتا تھا، آپ نے میرا آدھا گھنٹہ ضائع کر دیا۔ سارہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ زارون کے ہونٹوں پر ایک دبی دبی مسکراہٹ آئی، جو اس نے فوراً دبا لی۔ جی میڈم، میں نے سوچا خود ہی اطلاع دے دوں تاکہ آپ براہ راست آ کر دیکھ لیں۔ سارہ نے شک بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا کہاں؟ اب سارہ کی نظریں پہلی بار اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ زارون کو یقین تھا کہ اس کی اگلی بات پر سارہ کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ مس، آپ کا نیا کیبن میرے ساتھ ہے۔ سارہ نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ دروازے کے ساتھ ایک نیا کیبن بنایا گیا تھا۔ سارہ کے نئے کیبن کے سامنے دروازے کے ساتھ ہی ایک دبیش سا پردہ لگایا گیا تھا، جو آنے جانے والوں کی نگاہوں کو اندر جھانکنے سے روکتا تھا۔ پردے کی یہ دیوار سارہ کو تو سب سے چھپا دیتی تھی، مگر زارون سے نہیں، جو بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ سارہ نے جیسے ہی اپنی چیزیں میز پر ترتیب دینا شروع کی، زارون نے اٹھ کر پردے آگے کھینچ دیے، جیسے کوئی اپنا منظر تنہا دیکھنا چاہتا ہو۔ ابھی لنچ بریک میں کافی وقت ہے، مگر سارہ کو بے حد بھوک لگ رہی تھی۔ ناشتے کے بغیر گھر سے نکلنے کا خمیازہ پیٹ میں قافلے کی طرح دوڑتے چوہوں کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ جیسے ہی زارون کسی کام سے آفس سے باہر نکلا، سارہ نے جلدی سے اپنا لنچ باکس نکالا اور بنا وقت ضائع کیے کھانے پر جھپٹ پڑی۔ آج لنچ میں سینڈوچ تھے۔ سارہ نے 2 سینڈوچ تیزی سے ختم کیے اور لنچ باکس کو واپس بیگ میں رکھا، پھر پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگائی۔ جیسے ہی اس نے کرسی گھما کر زارون کو میز کی طرف دیکھا تاکہ جب وہ آئے تو اندازہ ہو سکے، عین اسی لمحے اس کے منہ سے پانی گر گیا اور زوردار کھانسی کا دورہ پڑا۔ زارون اپنی کرسی پر بیٹھا پوری سکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کب واپس آیا، سارہ کو خبر تک نہ ہوئی۔ وہ گھبراہٹ میں جلدی سے ٹیشو سے منہ صاف کرنے لگی اور پھر خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے لیپ ٹاپ کھول کر اس پر نظریں گاڑی۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی اور چہرہ پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ زارون اپنی جگہ سے اٹھا اور سارہ کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ سارہ کا دل گھبراہٹ سے مزید دھڑکنے لگا۔ زارون نے ایک کرسی سارہ کے پاس رکھی اور اس پر بیٹھ گیا۔ مسز زارون، یہ آفس آپ ہی کا ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں کھا پی سکتی ہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ زارون نے نرم لہجہ اپنایا۔ سارہ خاموشی سے کام کرتی رہی، کوئی جواب نہ دیا، مگر دل میں کہیں ایک کسک سی ضرور اٹھی۔
زارون نے ہاتھ کا مکہ بنایا اور اس پر تھوڑی ٹکا کر فرصت سے سارہ کو دیکھنے لگا کہ دیدار کے لیے اس نے 5 سال مانگی تھی۔ آج وہ چہرہ چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ سارہ اسے پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ تم اتنا ہنس کیوں رہی تھی؟ سوال پر سارہ کی آنکھ، زارون نے اس کا لیپ ٹاپ بند کر کے اس پر ہاتھ رکھا۔ میری بات کا جواب دو ورنہ سارا دن تمہارے سامنے یوں ہی بیٹھا رہوں گا، صرف تمہیں دیکھنے کے لیے۔ سارہ چاہتی تھی کسی طرح جلد از جلد اس کی آخر کار اس نے نظر چرائے بغیر جواب دیا، پر ہنس رہی تھی۔ میں نے سمجھا تھا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، سوچا کہ اب سکون سے زندگی گزر جائے، مگر میں غلط تھی۔ تم جیسا شخص کسی کو سکون لیف اتر آئی۔ ہنسی میں اپنا درد چھپا رہی تھی۔ جس شخص نے 5 سال تمہیں دعاؤں میں مانگا ہو، ہر آہٹ پر نظریں جمائی ہوں کہ شاید تم کہیں مل جاؤ، وہ کیسے تمہیں جانتا؟ میں تو اس دن تمہاری آواز سن کر ہی تمہیں پہچان گیا تھا جب تم انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ زارون کے سن کی تلخ ہنسی ابھری۔ زارون کی آواز میں وہ شرمندگی، وہ شکستگی تھی جو کسی گناہ کے اعتراف کے بعد جنم لیتی ہے۔ سارہ، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ میں تمہیں پوری عزت سے اپنانا چاہتا ہوں۔ اس بار تمہاری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ زارون کے لفظوں میں سچائی تھی، مگر سارہ کی آنکھوں میں وہ زخم زندہ تھے جس کا مرہم وقت بھی نہ رکھ سکتی۔ آنکھوں میں سخت مضبوط یہ بولی، عزت لوٹنے والے کے منہ سے عزت دینے کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ زارون نے نظریں جھکا لی، شرمندگی کی گھٹائیں اس کے چہرے پر چھا گئیں۔ اس نے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچی۔ اسے احساس تھا کہ اس کی نادانی نے کسی دل کو کتنے کرب میں دھکیل دیا اور وہ وقت شاید کبھی واپس نہ آ سکے۔ اگر میں تمہیں معاف بھی کر دوں تو کیا میں ویسی ہو جاؤں گی جیسے پہلی تھی؟ سارہ کی آواز میں ایک تلخ سچ تھا۔ زارون کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ صرف دیر تک سارہ کو تکتا رہا، پھر دھیرے سے اٹھا اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ کر خاموشی سے اسکرین پر نظریں گاڑی۔ سارہ بھی کام کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ذہن پھر ماضی کی طرف کھنچنے لگا۔ ہاتھ کپ کپانے لگے، پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ اس کے اندر ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ زارون کو کنکھیوں سے سارہ کی حالت دیکھ رہا تھا، مگر خاموش رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اسی لمحے کوئی بھی قدم بڑھاتا تو شاید وہ لمحہ سنبھلنے کے بجائے مزید بکھر جاتا۔ سارہ نے خود کو سنبھالا اور سر جھکا کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ سارہ کے جانے کے بعد جمیلہ خاتون نے قیوم صاحب کو فون کیا اور وہ اپنی بیٹی کو مزید بکھرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا میری بیٹی کا خوشیوں پر کوئی حق نہیں؟ جمیلہ خاتون کا لہجہ تھکا ہوا تھا، آنکھوں میں ماں کا کرب چھلک رہا تھا۔ جب بھی وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگتی ہے، آپ کا پوتا اسے دوبارہ توڑنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ سلام دعا کے بعد یہ وہ پہلا جملہ تھا جو ان کی زبان سے نکلا۔ قیوم صاحب نے نرمی سے کہا، دیکھو بیٹا، میں وعدہ کرتا ہوں اب وہ سارہ بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ وہ انہیں یہ نہ بتا سکے کہ سارہ کے جانے کے بعد وہ زارون کی کیا حالت ہوئی تھی، مگر انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، زارون سارہ کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس کے دل کی کیفیت سے خوب واقف تھے۔ کیا کروں؟ ماں ہونا ہر لمحہ اندیشوں سے گھرا ہوتا ہے۔ قیوم صاحب نے یقین دلانے کی کوشش کی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس بار سب کچھ مختلف ہوگا۔ جمیلہ خاتون نے صرف کہا اور کال کاٹ دی۔ پھر وہ دیر تک فون ہاتھ میں تھامے خاموش بیٹھی رہیں، آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں جیسے کوئی جواب وہاں لکھا ہو۔ ابراہیم، آپ کیوں چلے گئے ہمیں چھوڑ کر؟ مجھ سے اب اکیلے کچھ نہیں سنبھالا جاتا۔ ہم ماں بیٹی کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ وہ اپنے خیالات میں مرحوم شوہر سے مخاطب ہو گئی، آنکھوں میں نمی، دل میں خلا اور لبوں پر بے آواز فریاد۔ ایک گہرا سانس لے کر دوپٹے سے آنسو پوچھے اور کمرے سے باہر چلیں گئی، جیسے زندگی بھر سے کسی آزمائش کے لیے انہیں آواز دے رہی ہیں۔ سارہ کو اس دفتر میں کام کرتے ہوئے 4 ماہ گزر چکے تھے اور یہ عرصہ اس کے لیے خاصا خوشگوار رہا۔ تمام سٹاف نہایت تعاون سے پیش آتا اور اسے اب تک دفتر کی کسی بھی رکن سے کوئی شکایت نہ ہوئی تھی، سوائے زارون کے۔ زارون کا رویہ ابتدا سے کچھ مختلف تھا۔ وہ اسے آتے جاتے چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ کبھی کسی فائل کو تھماتے ہوئے دانستہ اس کا ہاتھ چھو لیتا تو کبھی فلائنگ کس کرتا۔ سارہ گرچہ برداشت کرتی آئی تھی، مگر آج کی میٹنگ میں زارون نے حد ہی کر دی تھی۔ میٹنگ روم میں تمام سٹاف موجود تھا اور سارہ پروجیکٹر کے سامنے کھڑی اعتماد سے پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ زارون کی جانب نظر اٹھاتی، وہ شرارتی انداز میں آنکھ مار دیتا۔ سارہ کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے تمتماتا اٹھتا۔ زارون نے ہتھیلی سے منہ ڈھانپ رکھا تھا تاکہ کوئی اس کی دبی دبی مسکراہٹ نہ دیکھ سکے، مگر وہ اپنے دل کا حال چھپا نہ پایا۔ سارہ کی الجھن اس کے لیے دلکشی کا سامان بن چکی تھی۔ سارہ نے پریزنٹیشن کے دوران دانستہ زارون کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، مگر وہ بار بار بے تکے سوالات کر کے اسے مجبور کرتا کہ وہ اس کی طرف دیکھے، اور پھر وہی حرکت دہرا دیتا، مسکراہٹ، آنکھ مارنا یا پھر تھوڑا سا جھک کر دیکھنا۔ اب سارہ کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ دل چاہا کہ اٹھ کر زارون کی آنکھ نکالے، مگر ضبط کا دامن تھامے اس نے پریزنٹیشن کو جلدی سمیٹا اور آ کر اپنی کرسی پر دھڑام سے بیٹھ گئی۔
میٹنگ ختم ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے کیبن کی طرف لوٹ گئے اور سارا بھی غصے سے بھری قدم پٹکتے ہوئے اپنے کیبن میں چلی آئی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اب مزید کچھ برداشت کرنا اس کی بس کی بات نہیں۔ بالآخر سارا کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زارون کے آنے سے پہلے ہی تیزی سے ایک استعفیٰ لکھا اور وہ لیٹر مینیجر کو بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد وہ لیٹر زارون کے سامنے تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا تحیر اور دلچسپی سے کاغذ کی سطریں پڑھ رہا تھا اور ساتھ سارا کو دیکھ رہا تھا جو اپنی چیزیں سمیٹنے میں مصروف تھی۔ زارون نے نیم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سارا ڈارلنگ، آپ کو جو بھی کہنا ہو مجھے براہ راست کہہ سکتی ہیں، ویسے بھی ریزگنیشن لیٹر پر دستخط میرے ہی ہوتے ہیں۔ ڈارلنگ کا لفظ سارا کو تیری کی طرح چپتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ غصے سے بھری قدم پٹکتی ہوئی اس کی ٹیبل تک پہنچی۔ مسٹر زارون، میری بات سنیں آپ، سارا نے انگلی اٹھا کر تنبیہ انداز میں کہا۔ زارون نے شوخی سے آنکھیں سکیڑی۔ جی مسز زارون، فرمائیے، ہم تو دل و جان سے آپ کو سننے کو تیار بیٹھے ہیں۔ وہ اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سارا کے تپتے چہرے کو بے حد دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ سارا کا لہجہ مکمل سختی اور فیصلہ کن انداز اختیار کر چکا تھا۔ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس دفتر کا باس نہایت ٹھرکی، آوارہ اور بیہودہ ہے۔ میں مزید یہاں کام نہیں کر سکتی، خدا حافظ۔ زارون نے آنکھیں پھیلا کر حیرت کا ڈرامہ کیا۔ واقعی، میں ابھی جا کر اس کے کان کھینچتا ہوں۔ سارا غصے میں پلٹ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ مسز زارون، شاید آپ بھول رہی ہیں کہ معاہدے کے تحت 2 سال سے پہلے دفتر چھوڑنے پر آپ کو 50 لاکھ کا جرمانہ دینا ہوگا۔ زارون کی آواز پیچھے سے گونجی۔ سارا رکی، پلٹی اور سخت نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے مسز زارون کہنا بند کریں۔ زارون نے شوخی سے دونوں آبرو اٹھائے، جیسے کہہ رہا ہو، اچھا ایسا کیا؟ اور دوسری بات، میں نے معاہدہ پڑھا ہے، اس میں 10 لاکھ لکھا ہے اور وہ میں دے دوں گی۔ زارون اپنی کرسی سے اٹھا۔ سارا نے جیسے ہی اسے کھڑا ہوتے دیکھا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی، مگر زارون ایک جست سے اس کے قریب پہنچا، دروازہ اندر سے لاک کیا اور سارا کو اپنی طرف کھینچا۔ کانٹریکٹ بدلنے میں کتنا وقت لگتا ہے ڈیئر وائفی؟ اس نے اتنے قریب ہو کر کہا کہ اس کی سانسیں سارا کے رخساروں سے ٹکرا گئیں۔ وہ جب بولا تو اس کے ہونٹ سارا کے گال کو چھو گئے تھے۔ سارا بوکھلا گئی مگر فوراً خود کو سنبھالا۔ جتنا بھی جرمانہ ہو میں دے دوں گی، لیکن اب یہاں کام نہیں کروں گی، سارا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ زارون کی قربت اسے ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ خود کو چھڑا کر بھاگنا چاہتی تھی مگر زارون کی گرفت اس کی کمر پر سخت تھی۔ آپ سے کون جرمانہ لے گا؟ یہ دفتر آپ کے شوہر کا ہے میڈم، اور ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اب گھر بیٹھ کر شادی کی تیاریاں کریں، کیونکہ اب آپ سے دوری مزید برداشت نہیں ہوتی۔ سارا کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو اتر آئے مگر لہجہ اب بھی مضبوط تھا۔ اس بار مجھے کمزور مت سمجھنا مسٹر زارون، تم دنیا کے آخری مرد بھی ہو تب بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ زارون کی آنکھوں میں ایک لمحے کو تکلیف ابھری۔ اس نے نرمی سے سارا کے ماتھے پر ہونٹ رکھے اور پیچھے ہو گیا۔ نکاح تو ہو چکا ہے، بس اب رخصتی کی رسم باقی ہے۔ سارا نے چہرہ موڑ لیا۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی اور اگر تم سے جان چھڑانے کے لیے مجھے عدالت بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گی۔ آپ کی مرضی مائی لو، جتنی چاہیں کوشش کریں، لیکن آنا آپ کو میرے پاس ہی ہے، اور ہاں، کل دفتر ضرور آئیے گا ورنہ میں آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ سارا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے دفتر سے نکل گئی، ہمیشہ کے لیے یا کچھ وقت کے لیے، یہ شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ سارا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے دفتر سے نکل گئی، یہ شاید۔ پیچھے زارون کرسی پر بیٹھا رہا، خاموش، اداس اور خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتا ہوا۔ رانا قیوم مری کے فارم ہاؤس میں موجود تھے۔ سردی کے ہلکے جھونکے اور دھوپ کی نرم چمک میں وہ پرانی طرز کی لکڑی کی کرسی پر بیٹھے گہرے خیالوں میں گم تھے۔ کچھ دیر بعد جمیلہ خاتون ان کے سامنے آ بیٹھی، وہی تھکی تھکی سنجیدہ صورت جس پر وقت اور حالات کی لکیریں صاف جھلک رہی تھیں۔ رانا صاحب خود سارا کے گھر جا کر بات کرنا چاہتے تھے لیکن جمیلہ خاتون نے یہ پیشکش نرمی سے رد کر دی۔ ابھی سارا کو کچھ نہ بتایا جائے، انہوں نے آہستہ سے کہا، اسے خود کو سنبھالنے دیجیے۔ رانا قیوم نے بات تسلیم کر لی لیکن دل میں ایک بوجھ لیے۔ انہوں نے سارا کی ماں سے جو بات کی وہ سن کر جمیلہ خاتون کتنی ہی دیر ساکت گمسم بیٹھی رہی، جیسے الفاظ ان تک پہنچے ضرور ہوں مگر دل تک اترنے میں وقت لے رہے ہوں۔ رانا صاحب نے انہیں وقت دیا کہ وہ سوچیں سمجھیں اور فیصلہ خود کریں۔ جمیلہ خاتون کی نظریں قالین کی کسی نقطے پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، سارا کو ایک محفوظ اور باعزت چھت مل جائے، لیکن وہ سچ اچھی طرح جانتی تھی ایسے داغ کے ساتھ کون بیٹی کو قبول کرے گا۔ ان کے لیے زارون اب ماضی کا ایک بند باب تھا۔ وہ سارا کے نکاح کو اپنے دل سے مٹا چکی تھی مگر بیماری، تنہائی اور وقت کی کمزوری انہیں اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ اپنی زندگی میں سارا کا فیصلہ کر جائیں مگر ہر بار قدم پیچھے کھینچ لیتی تھیں۔ میں سارا کی رضامندی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اور مجھے یقین ہے وہ نہیں مانے گی، انہوں نے دھیمے مگر حتمی لہجے میں کہا۔ رانا قیوم نے لمبی سانس بھری۔ بیٹا، تم اچھی طرح سوچ لو، اس کے سوا کوئی اور رستہ نہیں۔
جمیلہ خاتون چپ رہیں۔ بات ختم ہو چکی تھی مگر فیصلہ ابھی باقی تھا۔ اسی دوران زارون اوپر سے نیچے آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ڈرائنگ روم سے اپنے دادا اور سارہ کی والدہ کی گفتگو سنی، قدم رک گئے۔ دروازے کے پیچھے کچھ لمحے ٹھہر کر اس نے ساری بات سن لی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد زارون کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اس نے جیب سے فون نکالا، کچھ تیزی سے ٹائپ کیا اور بھیجا ہوا میسج دیکھ کر خود ہی مسکرایا۔ پھر وہ کار پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سمجھ بیٹھا کہ سارہ ہی ابراہیم کی بیٹی ہے۔